السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قریش ہر طرح کے حربے استعمال کر چکے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ نہیں بن پا رہا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز اور خاموش کرنے کا بہترین طریقہ تلاش کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی طلب کی جائے۔ اس سے عوام کو بھی باور کروایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں بلکہ سخن ساز ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی طلب کی جائے گی تاکہ لوگوں پر آپ کی بے بسی واضح ہو جائے اور وہ آپ پر ایمان نہ لائیں۔ چنانچہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، آخر کوئی بھی نشانی جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نشانی دکھائی کہ چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اوپر اور ایک اس کے نیچے، یہاں تک کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو 2 ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گواہ رہو۔ قریش نے جب یہ نشانی کھلم کھلا دیکھی اور طویل دورانیے کے لیے دیکھی، چنانچہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ حیران رہ گئے، لیکن ایمان پھر بھی نہیں لے کر آئے، بلکہ یہ کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے، یہ محمد نے ہم پر جادو کر دیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اگر اس نے تم پر جادو کر دیا تو سارے لوگوں پر تو نہیں کیا اور نہ کر سکتا ہے، لہٰذا مسافروں کا انتظار کرتے ہیں۔ مسافر آئے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، ہاں ہم نے بھی دیکھا، لیکن قریش پھر بھی اپنے کفر پر ثابت قدم رہا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہا۔ اب یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ایک اہم واقعہ اسراء اور معراج کی تمہید تھا۔ اسراء سے مراد ہے راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد عالم بالا تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح دونوں سمیت پیش آیا۔ یہ نہیں کہ جسم ادھر تھا روح گئی تھی، یا یہ نہیں تھا کہ روح ادھر تھی جسم گیا تھا، یہ دونوں سمیت تھا۔ اسراء کا ذکر قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں، بے شک وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اسراء اور معراج کے وقت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جس سال آپ نبی مبعوث ہوئے اسی سال یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک قول یہ ہے کہ سن 5 نبوت میں، ایک قول یہ ہے کہ 27 رجب سن 10 نبوت میں، ایک قول ہے کہ 17 رمضان سن 12 نبوت میں، ایک قول ہے کہ محرم، اور ایک قول یہ ہے کہ 17 ربیع الاول سن 13 نبوت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اب اسراء معراج کا واقعہ کیا تھا، ہوا کیا تھا اصل میں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا جانور ہے، گدھے سے تھوڑا سا بڑا اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا، لیکن جب یہ اپنا قدم رکھتا ہے، اپنا کھر رکھتا ہے چلنے کے لیے، تو قدم اس کا وہاں پہ رکھا جاتا ہے جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ آپ اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس تشریف لائے، اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی ہے، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت بھی گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کے دائیں ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔
اور ان کے بائیں بھی ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں دو خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ دونوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور انہوں نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مابعوث کیا گیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں طواف کرنے کے لیے، اور دوبارہ پلٹنے پر ان کی باری نہیں آتی۔ یعنی کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت میں 70,000 فرشتے وہاں داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان فرشتوں کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے اور پھل بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے۔ اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ پھر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور لے جایا گیا، آپ ان کے اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ وحی فرمائی، اور آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اس میں کمی کا سوال کریں۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں تو۔ چنانچہ آپ واپس ہوئے، اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرے، انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے بتایا تو انہوں نے پھر کمی کا سوال کرنے کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آپ کی آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی۔ اس کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزرے، انہوں نے پھر واپس جا کر کمی کرنے کے سوال کا مشورہ دیا اور کہا کہ میں نے اس سے کم پر بنی اسرائیل کو بلایا، لیکن وہ اس کی ادائیگی سے قاصر رہے اور اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ایک آواز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں، میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی۔ پھر اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ جب صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی تھی، تو قوم نے انکار کیا اور اذیت دی، کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے تعجب اور انکار سے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور انہیں خبر دی اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو سچ کہی ہے۔ لوگوں نے کہا، آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں تو اس سے بھی دور کی بات پر ان کی تصدیق کرتا ہوں، آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں۔ اس پر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ پھر کفار نے اٹھ کر آپ کا امتحان لیا، پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں۔ آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس کو نہ دیکھا تھا اور نہ ہی اس رات کی نشانیاں حفظ کر پائے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان کو روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے گئے. آپ نے ایک ایک دروازہ، ایک ایک جگہ بتائی اور وہ آپ کی کوئی بات کو رد نہ کر سکے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے ایک قافلے سے متعلق پوچھا جو شام سے آ رہا تھا. آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا ہے ان سب کی خبر دی، اور جیسے جیسے آپ نے بتایا تھا ویسا ہی ہوا. لیکن ان ظالموں نے پھر بھی کفر پر اصرار کیا. اسرا کی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازوں کی کیفیت، ان کے اوقات سکھائے. اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام میں تھی. جس زمانے میں اسلامی دعوت مکہ کے اندر مشکل ترین مراحل سے گزر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا تھا اسی زمانے میں مکہ سے باہر کچھ لوگ ایمان لائے. عقبہ کی اس دوسری بیعت کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کی طرف عام ہجرت شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کا دارالہجرت دکھایا جا چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کی خبر بھی دے چکے تھے. فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ مکہ میں سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں. میرا خیال ہے یہ یمامہ یا ہجر ہے، لیکن وہ مدینہ یثرب تھا. ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے تمہارا دارالہجرت دکھایا گیا ہے، 2 حروں والی درمیانی نشیبی زمین. اب وہ یا تو ہجر ہے یا یثرب. سب سے پہلے مہاجر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ بیوی بچے کے ساتھ نکلے، لیکن بیوی کو اس کی قوم نے روک لیا اور بچے کو ابو سلمہ کے گھر والوں نے ماں سے چھین لیا اور ابو سلمہ مدینہ پہنچ گئے. یہ بیعت عقبہ سے کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے. پھر کوئی سال بھر بعد ان لوگوں نے بیوی کو چھوڑ دیا اور وہ ابو سلمہ سے آ ملی. ابو سلمہ کے بعد عامر بن ربیعہ اور ان کی بیوی لیلہ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی. پھر بیعت عقبہ مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے پے در پہ ہجرت کی. یہ لوگ قریش کے ڈر سے چپکے چپکے نکلتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی. وہ قریش کو چیلنج دیتے ہوئے نکلے، لیکن کسی کو ان کے سامنے آنے کی جرأت نہ ہوئی. وہ 20 صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے. غیر سارے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی. جو مسلمان حبشہ گئے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے. مکہ میں صرف ابو بکر، علی، سعیب اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے. یا پھر وہ کمزور مسلمان جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا قصد کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا رکے رہو، توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کو اس کی توقع ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں. ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں. انہیں سفر ہجرت کے لیے ببول کے پتے کھلا کھلا کر خوب تیار کیا. قریش یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، ان پر جنون طاری ہو گیا کہ مسلمانوں نے امان کی ایک جگہ پالی ہے. انہیں مسلمانوں کی ہجرت اور مدینہ میں اجتماع سے اپنے دین، اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ محسوس ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے جب قریش دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے، جو اس خطرے سے نبٹنے کے لیے تجویزیں پیش کرنے لگے. اب اس اجتماع میں سرداران قریش کے تقریباً تمام نمایاں چہرے موجود تھے. ابلیس بھی نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر شریک ہوا. ابو السود نے کہا، ہم اسے اپنی زمین سے نکال دیں اور اپنا معاملہ درست کر لیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں. وہ کہاں گیا؟ شیخ نجدی نے کہا، تم دیکھتے نہیں کہ اس کی بات کتنی عمدہ ہے، اس کے بول کتنے میٹھے ہیں اور وہ کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے. لہٰذا جب وہ یہاں سے نکلے گا تو کچھ تعجب نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے کے ہاں ٹھہرے اور لوگ اس کے گرد اکٹھا ہو جائیں. پھر وہ ان کی مدد سے تمہارے علاقے میں ہی تم پر چڑھ آئے اور تمہارے ساتھ تمہارے جیسا سلوک چاہے. کوئی اور تجویز سوچو. اس پر ایک آدمی نے کہا، اسے قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو یہاں تک کہ اس کا بھی وہی انجام ہو جو اس سے پہلے موت کی شکل میں دوسرے شعراء کا ہو چکا ہے. شیخ نجدی نے کہا، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا تو یہ بات اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی اور وہ اسے اپنے باپ اور بیٹوں سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں. لہٰذا کچھ بعید نہیں کہ وہ دھاوا بول کر اس کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر دیں. لہٰذا کوئی اور تجویز سوچو.
اب طاغوت اکبر یعنی ابو جہل نے کہا اس کے بارے میں میری ایک ہی رائے ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ابھی تک اس پر نہیں پہنچے، اور وہ رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک مضبوط اور صاحب نسب اور بانکا جوان منتخب کریں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب اس شخص کا رخ کریں اور اس کو اس طرح تلوار مار کر قتل کر دیں کہ جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو، اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا۔ عبد المناف سارے قریش سے جنگ نہ کر سکیں گے، اس لیے دیت خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا بات یہی رہی جو اس جوان نے کہی ہے۔ اہل اجتماع نے بھی یہ رائے پاس کی اور اٹھ کر اس کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ یہ اجتماع انتہائی رازداری میں پیش آیا۔ ظاہری سطح پر کوئی ایسی حرکت نہ کی گئی جس سے لوگوں کو شک ہو، کوئی شخص سازش اور خطرے کی بو نہ سونگھ لے اور کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ خاموشی کسی شر کا پیش خیمہ ہے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابل میں کیا تھا، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح نامراد کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بتایا۔ چنانچہ فرمایا جس بستر پر آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ ادھر ٹھیک دوپہر کے وقت جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ ہجرت کا پروگرام طے کیا۔ دونوں سواریوں کا سامان نہایت تیزی سے تیار کیا اور عبداللہ جو ابھی دین قریش پر ہی تھا اس سے یہ بات طے کی، اس سے عہد و پیمان لیا گیا کہ وہ اجرت پر ان کو مدینہ لے جائے گا۔ یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا، اسے بتایا گیا کہ وہ 3 رات کے بعد جبل سور کے پاس آئے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر اپنے روزمرہ کے کاموں میں حسب عادت کی طرح لگے رہے، کسی کو محسوس تک نہ ہوا کہ قریش کے ارادے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی یا کسی اور کام کی تیاری کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد شروع رات میں سو جایا کرتے تھے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام کی طرف تشریف لے جاتے، وہاں تہجد کی نماز پڑھتے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا اور بتلایا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ چنانچہ جب عام لوگ سو گئے اور رات پرسکون ہو گئی تو سازشی حضرات نے چپکے سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیا گیا۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی چادر اوڑھے سوئے ہوئے دیکھا تو سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چنانچہ وہ غرور اور تکبر میں مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے کہ جب آپ اٹھیں اور باہر نکلیں گے تو آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قریش کے مکر کا جواب تھا۔ فرمایا اور جب کفار آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ داؤ چل رہے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر داؤ والا ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین اسی حالت میں کہ جب یہ لوگ آپ کے گھر کا گھیرا کیے ہوئے تھے باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، ان کے سروں پر مٹی ڈال دی۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آنکھیں پکڑ لی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس تک نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر پھوٹنے سے پہلے تقریباً 5 میل فاصلے پر واقع سور نامی پہاڑ کے غار میں جا پہنچے۔ غار کے پاس پہنچ کر پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تاکہ اس میں کوئی چیز ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے انہیں کاٹ لے یا انہیں ڈسے۔ چنانچہ انہوں نے غار کو صاف کیا، چند سوراخ تھے، انہیں تہ بند پھاڑ کر بند کیا، 1 یا 2 سوراخ باقی رہے، ان میں اپنا پاؤں ڈال دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سو گئے۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے ہلے بھی نہیں، لیکن ان کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے اور دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنا لاب مبارک لگایا اور تکلیف ختم ہو گئی۔ غار میں دونوں حضرات 3 رات چھپے رہے۔ اس دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے، وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے۔
سخن فہم نوجوان تھے، وہاں سے سویرے نکل کر اسی طرح قریش کے درمیان صبح کرتے گویا مکہ میں ہی رات گزاری ہو۔ پھر وہ قریش کی تدبیریں اور خبریں سنتے، تاریکی گہری ہو جاتی تو ان خبروں کو لے کر غار میں پہنچتے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراتے رہتے، جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچتے، اس طرح یہ دونوں حضرات جی بھر کر دودھ پی لیتے۔ پھر صبح ہوتے ہی عامر بن فہیرہ وہاں سے بکریاں ہانک کر چل دیتے اور انہیں عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نشانات پر لے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں۔ قریش اور ان کے جوان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں گھر گھیر کر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو ان کے ہاتھوں کے توڑتے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی نے کہا مجھے علم نہیں۔ اس پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے۔ کچھ دیر قید میں رکھا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، ان کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ہر جانب تلاش شروع کر دی اور اعلان کیا جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حالت میں حاضر کرے گا اسے ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک پہنچ گئے، اس قدر قریب کہ اگر کوئی شخص سر نیچے کرتا اور اپنا پاؤں دیکھتا تو انہیں بھی دیکھ لیتا۔ اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غم ہوا۔ آپ نے فرمایا ابوبکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ سموار کی رات رہنما عبداللہ بن ابی ارکیت وعدے کے مطابق دونوں سواریاں لے کر جبل سور کے دامن میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ فرمایا۔ ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ رہنما پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا گیا، پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا جس پر کوئی نہیں چلتا تھا۔ اس رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رہا۔ جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں آرام فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اسی دوران ایک چراغا آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دودھ دھویا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا، پھر وہاں سے آگے چل پڑے۔